آخری جو عیسائی عالم تھا اس نے 2 نشانی بتائی تھی کہ اس نبی کی 2 نشانی میں تمہیں بتاتا ہوں، ان کو پہچانو گے کیسے؟ صدقہ ان کے لیے حلال نہیں ہوگا، حرام ہے، ہاں تحفہ جب ان کو دو گے وہ قبول کر لیں گے۔ اور دوسری، ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، ان کے جسم مبارک پر مہر نبوت، یہ نشانی ہوگی، یہ 2 نشانی۔ اب یہ جب آئے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں صدقہ پیش کیا کہ یہ صدقے کا مال ہے، یہ آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ زیادہ مستحق ہیں تو آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تو دیا، خود اس سے نہیں کھایا، وہ سمجھ گئے کہ دیکھو صدقہ نہیں کھایا۔ دوسرے دن یا پھر دوبارہ جب موقع آیا، وہ لے کر آئے، کہتے ہیں حضور یہ میں آپ کو ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود بھی تناول فرمایا، کھایا اور اپنے اصحاب کو بھی دیا، اور پہچان گئے کہ یہ ہے، یہ نبی ہے۔ پہلی نشانی تو پتہ چل گئی، دوسری نشانی مہر نبوت وہ بھی انہوں نے دیکھ لی، تو یہ بھی آخر ایمان لے کر آئے۔ لیکن غلام تھے تو غلامی کا سارا کام ان کے ذمہ تھا، تو یہ ادھر نہیں آ سکتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بھاری اور بہت بڑی رقم دے کر ان کو آزاد کیا۔ پہلی جو 2 جنگیں ہوئی ہیں، جو غزوات ہوئے ہیں، غزوہ احد، غزوہ بدر پہلا، دوسرا غزوہ احد، یہ اس 2 میں شریک نہیں ہوئے، ان 2 غزووں میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ غلام تھے تو شریک نہیں ہو سکے۔ تیسرے غزوے میں چونکہ آزاد ہو گئے تھے، غزوہ خندق، غزوہ خندق کی جیت کے لئے، غزوہ خندق کی جیت کے لئے، اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ غزوہ خندق کی جیت اس مشورے پر برقرار تھی، یعنی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے پر کفار حملہ کرنے آ رہے تھے، غزوہ بدر احد کا بدلہ لینے آ رہے تھے، ان کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، اب ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے وہ آ رہے تھے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے آ رہے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اپنے صحابہ کرام سے کہ کیا کیا جائے، تو اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا، چونکہ مدینے کی جو زمین تھی بالکل برابر تھی، نہ پہاڑ تھے نہ قلعے تھے، کہ جنگی مہارت کے لیے ان چیزوں کا جنگ میں جیتنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، تاکہ سپورٹ کے لیے آپ اونچی جگہ پر آ جائیں، قلعے میں آ جائیں تو اس میں سپورٹ ہوتی ہے، لیکن یہ بالکل ہموار زمین تھی، میدان تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے عرض کی یا رسول اللہ، انہوں نے چونکہ یہ دوسرے ممالک سے آئے تھے تو انہوں نے جنگی معاملات دیکھے تھے، انہوں نے جو مشورہ دیا کہ حضور خندق کھود دی جائے، گڑھا کھود دیا جائے، اس گڑھے کی وجہ سے، خندق کی وجہ سے 21-22 دن تک وہ کفار نے محاصرہ کیا، لیکن وہ ناکام ہو گئے، وہ ناکام ہو گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی کی یہ جو تدبیر تھی، جو مشورہ تھا، اس کی وجہ سے کہہ لیجئے یہ غزوہ خندق میں کامیابی بھی، یہ کہ کفار ان پر حملہ نہیں کر سکے ہو، خائب و خاسر لوٹ گئے۔ ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے، بس وہ مقصد بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو میں نے حدیث پڑھی نا، اس میں یہ ہے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا فی آخری یوم شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں، شعبان کے آخری دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد ادلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، شہر مبارک، برکت والا مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے، شہر ایسا بابرکت مہینہ ہے، فیہ لیلۃ، اس کی ایک رات، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی نفلی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقصد ہے میرا،
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے کا، اگر مزید ہو سکا تو میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اور مزید روشنی ڈالوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان سے پہلے تربیت فرمائی ہے، یہ مقصد اس کا یہ ہے، رمضان جیسے اس میں فرمایا سایہ کرنے والا ہے، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے، جیسے درخت ہمیں دھوپ سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، ایسے ہی یہ مہینہ ہمیں جہنم سے بچاتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچائے، دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچائے گا، آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے بچائے گا۔ تو اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے اور شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اسی سنت پر ہم عمل کرتے ہوئے، فالو کرتے ہوئے ہم نے یہ ایک کوشش کی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ اگر ہو سکا تو مزید گفتگو کریں گے، ورنہ پھر ہم حدیث پاک کو اس کو تفصیل کے ساتھ ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنے والا جو بابرکت ماہ مقدس رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔